درجہ ثالثہ جامعہ اشرفیہ کے طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کل ہم نے خطبی کے کچھ صفحات آپ حضرات کو بھیج دیے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان صفحات کی آپ پرنٹ نکلوا لیں تاکہ کتاب پڑھنے میں آپ کو آسانی رہے۔ اب آج سے ہم درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المقالۃ الثانیہ فی القضایا و احکامہا وفیہا مقدمۃ و ثلاثۃ فصول۔ مقالے ثانیہ قضایا اور قضایا کے احکام کے بیان میں ہے۔ مقالے اولا کے تعلق سے آپ سوچتے ہوں گے کہ مقالے اولا کہاں ہے؟ تو مقالے اولا یہ ہے قطبی تصورات میں۔ اصل میں اس کتاب کو مصنف نے ایک مقدمہ، 3 مقالات اور ایک خاتمہ پر مرتب کیا ہے۔ شروع میں یہ کہا ہے کہ سمیتہ بالرسالۃ الشمسیہ فی القواعد المنطقیہ ورتبتہ علی مقدمۃ و 3 مقالات و خاتمۃ، یعنی میں نے اس کتاب کا نام رسالہ شمسیہ رکھا ہے، اور رسالۃ الشمسیہ فی القواعد المنطقیہ اس کا نام رکھا ہے، اور اس کتاب کو ایک مقدمہ، 3 مقالات اور ایک خاتمہ پر مرتب کیا ہے۔ مقالے اولا یہ تصورات کے مباحث سے متعلق، جسے قطبی تصورات بھی آپ قطبی تصورات کے نام سے موسوم کرتے ہیں، اور وہ حصہ چونکہ نسبتاً کچھ مشکل ہے اس لیے اسے درجہ رابعہ میں داخل کیا گیا ہے۔ مقالہ ثانیہ نسبتاً آسان ہے، اس لیے درجہ ثالثہ ہی میں اس کو پڑھا دیا جاتا ہے۔ تو مقالہ ثانیہ قضایا اور قضایا کے احکام کے بیان میں ہے۔ وفیہا مقدمۃ و 3 فصول۔ مقالہ ثانیہ میں ایک مقدمہ ہے اور 3 فصلیں ہیں۔ اما المقدمہ ففی تعریف القضیۃ و اقسامها الاولیہ۔ رہا مقدمہ تو یہ قضیہ کی تعریف اور قضیہ کے اقسام اولیہ کے بیان میں ہے، یعنی مقدمے کے اندر قضیہ کی تعریف ہوگی اور قضیہ کے جو اقسام اولیہ ہیں، یعنی جو بالذات اور اصالتاً قضیہ کے اقسام ہیں ان کا بیان ہوگا۔ قضیہ کی تعریف مصنف نے کی، القضیۃ قول یصح ان یقال لقائلہ انہ صادق فیہ او کاذب۔ قضیہ وہ قول ہے جس کے قائل کو یہ کہا جا سکے کہ اس قول میں وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔
یہ قضیہ کی تعریف ہے۔ قضیہ کی تعریف ان الفاظ میں بھی ہوئی ہے کہ القضیۃ قول یحتمل الصدق والکذب، یعنی قضیہ وہ قول ہے جو صدق و کذب کا احتمال رکھے۔ ان الفاظ میں بھی قضیہ کی تعریف ہوئی ہے۔ یہاں پر مصنف نے قضیہ کی تعریف اس طور سے کی ہے کہ قضیہ وہ قول ہے جس کے قائل کو اس میں صادق یا کاذب کہا جا سکے۔ قضیہ کی اولاً یعنی ابتداءً دو قسمیں، حملیہ اور شرطیہ۔ حملیہ کی بھی تعریف مختلف الفاظ میں ہوئی ہے۔ مصنف یہاں حملیہ کی تعریف کرتے ہیں کہ ان حلت بطرفیہا الی مفردین، یعنی قضیہ اپنے طرفین کے ساتھ دو مفرد کی طرف اگر منحل ہو، یعنی انحلال کے بعد اگر قضیہ کے دونوں طرف دو مفرد ہوں تو وہ حملیہ، اور اگر انحلال کے بعد قضیہ کے دونوں طرف دو مفرد نہ ہوں تو اس صورت میں وہ قضیہ شرطیہ۔ انحلال یہ باب انفعال سے، انفعال کا یہ مصدر۔ تحلیل کسی بھی شے کی تحلیل کا مطلب ہوتا ہے ابطال الصورہ، یعنی اس کی صورت کو ختم کر دینا۔ تو کسی بھی قضیہ کی تحلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی صورت کو بدل دیا جائے۔ مثلاً شرطیہ اگر وہ قضیہ ہے تو ادوات شرط کو حذف کر دیا جائے تاکہ شرطیہ کی صورت باقی نہ رہے، اور حملیہ ہے تو اس میں جو لفظ باہمی رابطے پر دلالت کرے اسے حذف کر دیا جائے، تو یہ اس قضیہ کی تحلیل ہوگی۔ تو انحلال کے بعد یعنی قضیہ کی صورت مسخ کرنے کے بعد اس کے دونوں طرف اگر دو مفرد ہوں تو وہ حملیہ ہے، اور اگر دو مفرد نہ ہوں تو وہ شرطیہ۔ عبارت دیکھیے، عمل مقدمہ ففی تعریف القضیۃ واقسامها الاولیہ، رہا مقدمہ تو یہ قضیہ کی تعریف اور اس کے اقسام اولیہ کے بیان میں۔ القضیۃ قول یصح ان یقال لقائلہ انہ صادق فیہ او کاذب۔ قضیہ وہ قول ہے جس کے قائل کو اس قول میں صادق یا کاذب کہا جا سکے۔ وہیا حملیۃ ان انحلت بطرفیہا الی مفردین، قضیہ حملیہ ہے بشرطے کی اپنے طرفین کے ساتھ دو مفرد کی طرف منحل کا قول کا زید عالم و زید لیس بعالم۔ یہ دونوں حملیہ کی مثال، پہلی مثال موجبہ کی ہے، دوسری مثال سالبہ کی۔ ہوا شرطیۃ ان لم تنحل، اور قضیہ شرطیہ ہوگا
علم تنحل اے علم تنحل الی مفردین، یعنی دو مفرد کی طرف اگر منحل نہ ہو۔ مطلق یہاں انحلال کی نفی نہیں ہے بلکہ انحلال الی مفردین کی نفی، یعنی قضیہ اگر دو مفرد کی طرف منحل نہ ہو تو شرطیہ ہے۔ اقول لما فرغ عن مباحث القول الشارح شرع فی بیان مباحث الحجہ، جب مصنف قول شارح کے مباحث سے فارغ ہوئے تو حجت کے مباحث کا بیان شروع کیا۔ ولما توقفا معرفتها على معرفت القضایا و احکامها وضع المقالۃ الثانیہ لبیان ذالک، یعنی اصل مقصود چونکہ مباحث معرف اور مباحث حجت ہیں، جن میں مقال اولا مباحث معرف پر مشتمل ہے اور مباحث حجت یہ مناطقہ کا دوسرا مقصود ہے، مگر چونکہ مباحث حجت کی معرفت قضایا اور قضایا کے احکام کی معرفت پر موقوف، یعنی جب تک قضایا کی معرفت نہ ہو جائے اور قضایا کے احکام جب تک معلوم نہ ہو اس وقت تک حجت کی معرفت نہیں ہو سکتی، کیونکہ حجت اصل میں قضایا ہی سے مرکب ہوتی ہے، تو جب تک قضایا کی معرفت نہ ہو، قضایا کے احکام کی معرفت جب تک نہ ہو اس وقت تک حجت کے مباحث کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس لیے مصنف نے قضایا اور قضایا کے احکام کی معرفت کے لیے مقال ثانیہ کو رکھا ہے اور مقال ثانیہ کو ایک مقدمہ اور 3 فصلوں پر مرتب کیا۔ شارح کہتے ہیں اقول لما فرغ عن مباحث القول الشارح شرع فی بیان مباحث الحجہ، جب مصنف قول شارح کے مباحث سے فارغ ہوئے تو حجت کے مباحث کا بیان شروع کیا۔ ولما توقفا معرفتها على معرفت القضایا و احکامها، اور جبکہ حجت کے مباحث کی معرفت قضایا اور قضایا کے احکام کی معرفت پر موقوف ہے، وضع المقالۃ الثانیہ لبیان ذالک، تو مصنف نے مقال ثانیہ کو وضع کیا اسی کو بیان کرنے کے لیے، یعنی قضایا اور قضایا کے احکام کو بیان کرنے کے لیے مصنف نے مقال ثانیہ کو وضع کیا۔ ورتبها على مقدمۃ و3 فصول، اور مصنف نے اسے ایک مقدمہ اور 3 فصلوں پر مرتب کیا۔ اما المقدمہ ففی تعریف القضیۃ و اقسامها الاولیہ، رہا مقدمہ تو یہ قضیہ کی تعریف میں اور قضیہ کے اقسام اولیہ کے بیان میں، یعنی مقدمے میں قضیہ کی تعریف ہوگی اور قضیہ کے اقسام اولیہ کا بیان ہوگا۔ اقسام اولیہ کا کیا مطلب ہے؟ شارح کہتے ہیں ای الحاصلہ،
بحسب القسمت الاولیہ، یعنی وہ اقسام جو پہلی تقسیم سے حاصل ہوتے، یعنی جو اصالتاً اور بالذات قضیہ کے اقسام ہیں وہ قضیہ کے اقسام اولیہ۔ قضیہ کی اولاً دو قسمیں ہیں، حملیہ اور شرطیہ، پھر حملیہ کی دو قسم ہے ضروریہ اور لا ضروریہ، ایسے ہی شرطیہ کی دو قسم ہے لزومیہ اور اتفاقیہ۔ تو حملیہ کی یہ دونوں قسمیں ضروریہ لا ضروریہ اور شرطیہ کی یہ دونوں قسمیں لزومیہ اور اتفاقیہ، یہ سب بھی اگرچہ قضیہ کے اقسام ہیں لیکن یہ قضیہ کے اقسام بالذات نہیں ہیں بلکہ بالواسطہ، اس لیے انہیں اقسام اولیہ نہیں کہا جائے گا بلکہ انہیں اقسام ثانویہ کہا جائے گا۔ ای الحاصلہ اما المقدمہ ففی تعریف القضیۃ و اقسامہ الاولیہ، رہا مقدمہ تو یہ قضیہ کی تعریف میں ہے اور اس کے اقسام اولیہ کے بیان میں ہے۔ ای الحاصلہ بحسب القسمت الاولیہ، یعنی وہ اقسام جو پہلی تقسیم کے اعتبار سے حاصل ہوتے ہیں۔ فإن القضیۃ تنقسم اولا الی الحملیہ والشرطیہ، کیونکہ قضیہ اولاً حملیہ اور شرطیہ کی طرف منقسم ہوتا ہے۔ ثم الحملیہ تنقسم الی ضروریہ ولا ضروریہ، پھر حملیہ منقسم ہوتا ہے ضروریہ اور لا ضروریہ کی طرف، مثلا والشرطیہ الی لزومیہ و اتفاقیہ، اور شرطیہ منقسم ہوتا ہے لزومیہ اور اتفاقیہ کی طرف۔ فاقسام الحملیۃ والشرطیہ ہی اقسام للقضیہ الا انہا لیست باقسام اولیہ، تو حملیہ اور شرطیہ کے اقسام وہ بھی قضیہ ہی کے اقسام، مگر وہ قضیہ کے اقسام اولیہ نہیں، بل اقسام ثانویہ، بلکہ وہ اقسام ثانویہ۔ اے انما تنقسم القضیۃ الیہا ثانیا، یعنی قضیہ ان اقسام کی طرف ثانیا منقسم ہوتا ہے، ورنہ اولاً قضیہ کا انقسام حملیہ اور شرطیہ ہی کی طرف ہے، باقی حملیہ اور شرطیہ کے جو اقسام ہیں ان اقسام کی طرف قضیہ کا انقسام اولاً اور بالذات نہیں ہے بلکہ ثانیاً۔ انما تنقسم القضیۃ الیہا ثانیاً، یعنی قضیہ ان اقسام کی طرف ثانیاً منقسم ہوتا ہے بواسطۃ ان الحملیۃ والشرطیہ تنقسمان الیہا، اس واسطے سے کہ حملیہ اور شرطیہ ان اقسام کی طرف منقسم ہوتے ہیں۔ فالغرض من وضع المقدمۃ ذکر الاقسام الاولیہ، تو مقدمہ کے وضع سے مقصود، مقدمہ کے وضع سے غرض اقسام اولیہ کا بیان۔ اے اقسام القضیۃ بالذات، یعنی جو قضیہ کے بالذات اقسام ہیں انہی کا بیان کرنا مقصود ہے، لا اقسام و اقسامہ، نہ کہ قضیہ کے اقسام کا بیان، یعنی وہ مقصود نہیں ہے۔ فالقضیۃ قول یصح ان یقال لقائلہ انہ صادق فیہ او کاذب، تو قضیہ وہ قول ہے
کہ جس کے قائل کو یہ کہا جانا صحیح ہو کہ وہ اس میں سچا ہے یا جھوٹا، یہ قضیہ کی تعریف ہوئی۔ اب اس تعریف میں جو الفاظ آئے ہیں، جو قیدیں لگی ہوئی ہیں، ان قیدوں کی تشریح شارح اب یہاں سے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ القول فالقول وهو اللفظ المرکب، یعنی قول قضیہ ملفوظہ ہے تو لفظ مرکب کو کہیں گے، اور قضیہ معقولہ ہے تو اس مفہوم عقلی کو قول کہیں گے جو مرکب، یہ جنس ہے۔ یشتمل الاقوال التامہ والناقصہ، یہ ہر قسم کے اقوال کو شامل، اقوال تامہ ناقصہ سب کو یہ شامل۔ آج کا یہ درس آپ حضرات محفوظ کر لیں، اب انشاءاللہ اگلا درس کل ہوگا۔